جس انسان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے نہ اسے دنیا اچھی لگتی ہے اور نہ دنیا والوں کو وہ اچھا لگتا ہے. یہ اس کی زندگی بڑی نا ایک مشکل میں ہوتی ہے، وہ خود بڑا زندگی سے تنگ ہوتا ہے. جب بھی کسی سے ملنا تو بالکل اپسیٹ ہو کر اور ایمبیرسڈ ہو کر ملنا پڑتا ہے. جتنا بھی پڑھا لکھا ہو یا بڑی ایک سوٹڈ بوٹڈ قسم کی پرسنالٹی ہو، لیکن لوگ اس سے ملنے سے پرہیز کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، اور یہ چیز بھی ایسی ہے کہ وہ خود لوگوں سے اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے. اور یہ ہے اتنی بڑی چیز کہ دنیا میں جو سب سے بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈینٹسٹ کے پاس جایا جاتا ہے، اس میں یہ تیسری بڑی وجہ ہے. تو اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے ہر وقت وہ انسان ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو اپنی اس کی ڈیلی روٹینز ہیں، جو ڈیلی کام ہیں، ان میں وہ کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ویسے نہیں رہتی. حالانکہ بالکل ایک چھوٹی سی عادت اور ایک چھوٹی سی چیز کے ذریعے اس چیز سے جان چھوٹ سکتی ہے. منہ سے جو اسمیل آنا ہے اس کو بیڈ بریتھ یا ہیلیٹوسس کہتے ہیں. اس کی وجوہات منہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، انٹرا اورل بھی ہو سکتی ہیں، اور منہ کے باہر ایکسٹرا اورل بھی ہو سکتی ہے. ایکسٹرا اورل سے کیا مراد ہے کہ جیسے جو سانس کی نالی ہے، ٹریکیا یا لنگز ہیں، برونکیولز ہیں، ان میں کوئی پس ہو یا اس کی انفیکشن ہو یا لنگز کینسر ہو، لیور ڈیزیز ہو یا شوگر کی بیماری ہو. اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ کیا جس بندے کو شوگر ہوگی اس کے منہ سے اسمیل لازمی آئے گی؟ تو کون سا ایسا پیشنٹ ہے شوگر کا جس کے منہ سے اسمیل آئے گی؟ اس چیز کو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا. 90% چانسز اسی چیز کے ہوتے ہیں کہ جو منہ سے اسمیل آنے کی وجہ ہے وہ انٹرا اورل ہے، منہ کے اندر ہے. اور اس میں سے بھی سب سے زیادہ جو بڑی وجہ ہے وہ پور اورل ہائیجین ہے، یعنی کہ دانت پراپرلی صاف نہیں ہے، مسوڑے ہیلدی نہیں ہیں. اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ برشنگ کرتے ہیں صبح شام، وہ نہیں پراپر ہو رہی، فلاسنگ نہیں کی جا رہی، یا ٹنگ سکریپنگ نہیں کی جا رہی. اس چیز کو سمجھیں کہ جو سلائیوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. جب منہ کے اندر سلائیوا یا تھوک آتا ہے نا، جو بھی فوڈ پارٹیکلز جو دانتوں کے اوپر جمے ہوتے ہیں، جن کے گلنے سڑنے کی وجہ سے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ سارے واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. رات کے وقت جو سلائیوا بن رہا ہوتا ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، منہ بند ہوتا ہے، سلائیوے کی مقدار کم ہے، جو فوڈ پارٹیکلز اندر جمے ہوئے ہیں وہ سارے گل سڑ رہے ہیں اور اس کے اوپر بیکٹیریا ایکٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، جو سلفر بیسڈ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، جس میں ہائیڈروجن سلفائڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈائی میتھائل سلفیٹ، میتھائل مرکیپٹائن، یہ کچھ کمپاؤنڈز ہیں جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اورل ہائیجین بڑی اچھی ہے، پراپر برشنگ بھی ہو رہی ہے، صفائی بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو ہیبٹس ہیں وہ بھی بہترین ہے، اسکیلنگ بھی ہم کروا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ منہ سے اسمیل آتی ہے. تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جی اسٹمک کا ایشو ہے، معدے کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے منہ سے اسمیل آتی. کسی حد تک یہ درست بھی ہے، لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا. جو اسٹمک کے لحاظ سے ایک بیماری ہے جس کو ہم جرڈ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی کھایا پیا ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ میں ایک گندا سا ذائقہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. دوسری اس کی وجہ جو خوراک ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کوئی ٹوبیکو یا لہسن یا پیاز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی جو منہ سے اسمیل آتی ہے. اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ ہے کیمو تھراپی پہ ہے، اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، یا کوئی میڈیسن ایسی یوز کر رہے ہیں جس میں وائٹامنز اکثر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ریزن ایک ہو سکتی ہے کہ منہ سے اسمیل آ رہی ہے. اب جو چیز تھی کہ شوگر والے پیشنٹ کون سے ایسے ہیں جن کے منہ سے اسمیل آئے گی. دیکھیں، شوگر کا آپ کو پتہ ہے کہ انسولین کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو بلڈ کے اندر گلوکوز ہوتا ہے وہ پراپرلی استعمال نہیں ہو سکتا. تو جب باڈی کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، انسولین ہوتی نہیں ہے، تو جو فیٹ ہے باڈی کا اس کو ڈیزولو کرتے ہیں، اور فیٹ کی بریک ڈاؤن سے کیٹونز جو بنتے ہیں اس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے. اسی وجہ سے اس کنڈیشن کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں. بہت ہی ایک اسپیسیفک فروٹی اسمیل یہ ہوتی ہے. تو یہ کنڈیشن صرف دانتوں کے لحاظ سے یا منہ کے اسمیل کی وجہ سے خراب نہیں ہے، لیکن اس میں کنڈیشن میں جو شوگر لیول ہوتا ہے بلڈ کا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے.
اس کے ایفیکٹ پوری باڈی پہ بہت سویئر قسم کے آتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنی جو شوگر ہے اس کا کنٹرول رکھیں اور اپنے جو مستند ڈاکٹر ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کریں اور پراپرلی اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. منہ سے جو اسمیل آنا ہے اس کا ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے اور کسی حد تک یہ اتنا سویئر بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ کوئی پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا جائے وہ ٹھیک بھی ہو جائے لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. اس چیز کا فوبیا ہو جاتا ہے, اس کو ہیلیٹوفوبیا کہتے ہیں. تو میں آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں جو بالکل سمپل ہیں, آپ اس کے ذریعے اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں. جو گائیڈ لائنز ہیں لیٹسٹ اس میں یہ ہے کہ 2.5 لیٹر پر ڈے سے 3.5 لیٹر پر ڈے اتنا پانی ایک دن میں پیا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ پراپر ہوگی اور سلائیوا جو ہے وہ پراپر بنے گا, جتنے بھی فوڈ پارٹیکلز ہوں گے وہ واش آؤٹ ہوتے رہیں گے. دوسری ایک حیران کن چیز جو ہے ایک گرین ٹی ہے. گرین ٹی میں ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے ہم EGCG کہتے ہیں. یہ کمپاؤنڈ کرتا کیا ہے کہ جو مسوڑے ہیں ہمارے گمز ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ اینٹی مائکروبیل جو کیمیکلز ہیں وہ پیدا کرے اور وہ کیمیکلز جو ہیں وہ جو منہ کے اندر اسمیل کریٹ کرنے والا بیکٹیریا ہے پی جنجویلس اس کو ختم کرتا ہے. تو اس طرح جو گرین ٹی ہے یہ بھی ہمارے جو منہ کے اندر اسمیل پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح کچھ ہربل ماؤتھ واشز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں, اس کے ساتھ بھی یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اگر یہ چیز سویئر ہو اور کافی عرصے سے ہو تو آپ اپنے ڈینٹسٹ سے لازمی رابطہ کریں. اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برش کرنے کا طریقہ نہیں ٹھیک ہوتا, ٹائم نہیں ٹھیک ہوتا, پراپر برشنگ کیسے کی جاتی ہے اس چیز میں نے ڈسکس کیا ہے, آپ ویڈیو اس کی دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز ہے ٹنگ سکریپنگ. ٹنگ سکریپنگ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں زبان کو تو اس کی جو اوپر والی سرفیس ہوتی ہے یہ بڑی رف ہوتی ہے, ان ایون سی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس میں جو بہت زیادہ بیکٹیریاز ریزائڈ کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات جب ساری رات گزر جاتی ہے منہ بند رہتا ہے تو صبح اٹھ کے دیکھیں تو ایک وائٹ کلر کی تہ جمی ہوتی ہے اس کے اوپر. تو اس کے لیے زبان کو جو صاف کرنے والا ایک اسپیشل ٹول ہوتا ہے ٹنگ اسکریپر اس کو کہتے ہیں, وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. یا کچھ ریکمنڈیشن یہ بھی ہیں کہ آپ اپنے برش کے ساتھ یا برش کی بیک سائڈ سے ہی جو زبان ہے اس کو صاف کر لیں. صاف کرنے سے کیا ہوگا کہ جو فوڈ پارٹیکلز ہیں وہ واش ہو جائیں گے اور اس وجہ سے بھی جو اسمیل والا معاملہ ہے وہ کم ہو جائے گا. اس چیز کو کبھی بھی لائٹ نہ لیں. اگر کیلکولس جمع ہوا ہے یا مسوڑے خراب ہیں تو اس کے لیے جو پراپر پریکاشنز ہیں وہ لیں اور ساتھ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اسکیلنگ اور پالشنگ کر سکیں. آپ اپنی بھرپور زندگی جئیں, وہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہے اور اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہے. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویلیویبل کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے. تھینک یو.